Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today we are going to discuss the topic of emotional intelligence in a little bit more detail. It basically involves perceiving your emotions, understanding your emotions, using your emotions and then managing your emotions. مقصد بنیادی طور پر یہی ہوتا ہے کہ اپنے ایموشنز کو سمجھنے سے لے کر ان کے صحیح اظہار تک سارے سٹیپس سمجھے جائیں اور صحیح طریقے سے ان کا اظہار کیا جائے. اس کے لیے ہمیں شروع میں ایک تھوڑی سی کہانی سننی پڑے گی. ایموشنل ہائی جیکنگ کیا ہے؟ ایموشنل ہائی جیکنگ کو یوں سمجھتے ہیں کہ رچرڈ رابرز ایک سیزنڈ برگلر تھا، ایک چور تھا، ڈاکو تھا. اگست آفٹرنون 1963 وہ ریلیز ہوا 3 سال کی قید کاٹنے کے بعد، اور اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب چونکہ 100 چوریاں کرنے کے بعد اس کو یہ قید ہوئی تھی، اس نے سوچا کہ اب میں کرمنل لائف کو چھوڑ دوں گا. آئی ول ریناؤنس کرمنل لائف. لیکن اس کو کوئی بزنس، کوئی چیز شروع کرنے کے لیے کچھ تھوڑے سے پیسے چاہیے تھے، بیکاز ہی ہیڈ اے 3 years old daughter and a wife. 3 سال کی بچی تھی اس کی اور بیوی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ ان کے لیے میں ایک ڈیسنٹ لیونگ ارن کر سکوں. اس نے سوچا کہ میں ایک چھوٹی موٹی چوری کروں گا جس میں بہت زیادہ کسی کو نقصان نہیں کروں گا، اور ڈیفینیٹلی کسی کو فزیکل نقصان پہنچانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اس نے 21 year old جینس وائل کے گھر پہ ڈاکہ مارا، اور جو کہ وہ نیوز ویک میگزین میں ایک ریسرچر تھیں. وہاں پر اس نے جینس وائل کو باندھ دیا رسیوں سے، اور ساری چیزیں، ان کی قیمتی جیولری، قیمتی چیزیں سمیٹ لیں. جب ساری قیمتی چیزیں سمیٹ کر وہ جانے لگا تو اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ میں جینس وائل کے منہ پر بندھا ٹیپ ہٹا دوں، کیونکہ اس ٹیپ کی وجہ سے اس کا سانس بند ہونے کا ڈر تھا، اور یہ خدشہ تھا کہ وہ اکیلے کہیں دم گھٹ کے مر نہ جائے. دوسری اس کے ذہن میں بات یہ تھی کہ جینس وائل اپنے مدد کے لیے کسی کو بلا سکے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا منہ کھلا ہو. جو ہی اس نے ٹیپ ہٹایا، جینس نے اس کو دھمکی دی کہ میں تمہیں پہچان گئی ہوں اور میں تمہاری شکل اچھی طرح دیکھ چکی ہوں، میں تمہارے بارے میں پولیس کو سب کچھ بتا دوں گی. Maybe this was the mistake because basically Richard Roberts wanted to lead a peaceful life afterwards. وہ چاہتا یہ تھا کہ میں ایک بغیر کرمنل کے ایک اچھی پیسفل لا ابائڈنگ رسپانسبل سٹیزن کی زندگی گزاروں، اور اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ جینس وائل کو فزیکلی نقصان پہنچائے. لیکن اس وقت وہ ایموشنلی اتنا زیادہ پینک ہو گیا کہ اس نے اپنی ریزن فیکلٹی اس کی کام کرنا چھوڑ گئی، اور وہ یہ سمجھ نہ سکا. اس نے جینس کو قتل کر دیا، شوٹ کر دیا، اور دوبارہ وہی جیل کی زندگی اس کا مقدر بن گئی. تو یہ ایموشنل ہائی جیکنگ کیوں ہو جاتی ہے؟ ہم ایک پلان کر کے جاتے ہیں، یہ تو ایک ایکسٹریم سچویشن ہے، لیکن عام زندگی میں بھی ہم سب لوگوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک پلان کر کے جاتے ہیں، سوچ کے جاتے ہیں کہ ہم نے ایک طرز پر زندگی گزارنی ہے، ایک طرز کا ایکشن کرنا ہے، لیکن عین موقع پر ایموشنز غالب آ جاتے ہیں اور ریزننگ فیکلٹی یعنی لاجک یعنی عقل پیچھے رہ جاتی ہے. یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اس ڈائیگرام سے آپ کو سمجھانا چاہوں گی کہ جب ہمارے لو ایموشنز ہوتے ہیں، جب ہم کام ہیں، ریلیکسڈ ہیں، تو ہمارا ہائر کارٹیکس زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے. جب ہمارے ہائی ایموشنز ہوتے ہیں تو ہائر کارٹیکس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اس کی جگہ وہ دماغ کے حصے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ہم خوف محسوس کر رہے ہیں، غصہ محسوس کر رہے ہیں، بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں، بہت زیادہ کسی کے پیار میں ایسا ہوتا ہے، نفرت میں، شرمندگی، بے عزتی کی صورت میں، ان سب صورتوں میں ایسا ہو سکتا ہے. The emotional hijacking in action is shown in this picture. آپ کا فیلنگ پارٹ جو ہے، جو آپ کے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے،
اس کو آکسیجن اور بلڈ زیادہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کا تھنکنگ پارٹ جو ہے دماغ کا، جو ہماری ریزننگ فیکلٹی کو کنٹرول کرتا ہے. ریزننگ فیکلٹی سے مراد یہاں پر لاجیکلی سوچنا، چیزوں کو ریشنلی اینالائز کرنا، عقل مندانہ، سادہ لفظوں میں ہم کہیں تو عقل کی بنیاد پر فیصلے کرنا، سوچ سمجھ کر فیصلے کرنا. جو دماغ کا وہ حصہ ان کاموں میں انوالوڈ ہے، اس کو آکسیجن اور بلڈ ملنا کم ہو جاتا ہے، اور فیلنگ والا پارٹ جو ہے وہ زیادہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہی پھر فائنل فیصلے کرتا ہے. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں کوئی خوف محسوس ہوتا ہے، یا ایک دم سے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے، یا خوشی میں بھی ہو سکتا ہے، نفرت میں بھی ہو سکتا ہے. اب پریشانی کی تھوڑی سی بات جس کو ہمیں اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کہ جو فیلنگ پارٹ ہے دماغ کا، اٹ ریسپونڈز 80 to 100 times faster than the rational brain. جو انسان کا ریشنل برین آپ سمجھ لیں، یا دماغ کا وہ حصہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی نسبت یہ فیلنگ پارٹ جو ایموشنز پر بیسڈ ہے، یہ 80 سے 100 گنا زیادہ جلدی کام کرتا ہے. وی فیل بیفور وی تھنک. ہمیں چیزیں محسوس جلدی ہوتی ہیں، اور ان کو کانشیسلی لاجیکلی اینالائز کرنے کی سٹیج بعد میں آتی ہے. اینڈ ریئیکٹ وداؤٹ بینگ امیڈیٹلی اویئر آف وائی. اور ہم فوراً سے ریئیکٹ کر دیتے ہیں یہ سوچنے سے پہلے کہ ابھی ہم نے ایسا کیوں کرنا ہے، کیوں کر رہے ہیں ہم ایسا. یہ سوچنے سے پہلے ہم فوراً اپنے ایموشنل برین کی وجہ سے ریئیکٹ کر چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو فیلنگ پارٹ ہے برین کا، وہ کیوں اس طرح ریئیکٹ کرتا ہے؟ عام طور پر جو فیلنگ پارٹ ہے اس میں پاسٹ ایکسپیرینسز، پاسٹ ایونٹس، وہ سب سٹور ہوتے ہیں، وہ سب اس کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے. جیسے ہی اس کو لگتا ہے کہ یہ واقعہ پچھلی ہی طرح کی واقعات کی طرح کا واقعہ ہے، وہ اس کے ساتھ ایک سملیرٹی بنا لیتا ہے اور فوراً سے ریئیکٹ کر لیتا ہے. ہو سکتا ہے اس واقعے میں اور پچھلی طرح کے جو اتنے واقعات زندگی میں ہوئے ان میں فرق ہو، لیکن فیلنگ برین چونکہ اتنی تیزی سے ریئیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس فرق کو سمجھے بغیر فوراً سے ایموشنل ریئیکشن پروڈیوس کر دیتا ہے. انڈرسٹینڈنگ ایموشنز. اب ایسے میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایموشنز فوراً سے ایموشنل جو بھی ہمارے ٹریگر ہمارے دماغ میں آیا اس کو ایک دم سے ریئیکٹ کرنے کی بجائے ہمیں اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایموشن کیوں ہمارے دل میں پیدا ہو. اگر نفرت ہے، غصہ پیدا ہوا ہے تو کیوں پیدا ہوا ہے، اگر نفرت آئی ہے تو کیوں آئی ہے، وجہ کیا ہے. اس سلسلے میں یہ ایک ڈائیگرام ہے جو آپ کو اس کو غور سے دیکھنا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے. کچھ ہمارے ایموشنز ہیں جو ڈیپر ایموشنز ہوتے ہیں، کچھ ہمارے چیزیں ہوتی ہیں جو آبزرویبل ہوتی ہیں، جو نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر بیہیویئر سب کو نظر آتا ہے. کوئی شخص محفل میں یا کسی بھی جگہ پر کیسا بیہیو کر رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے، اس کے جو نتیجہ نکل رہا ہے، جو ریزلٹس ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں آبزرویبل ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو انویزیبل ہیں، جذبات ہمارے نظر نہیں آتے، ہمارا بیہیویئر نظر آتا ہے. کسی کا غصہ نظر نہیں آتا، کسی کا غصے میں تھپڑ مارنا یا کوئی بری بات کہنا وہ نظر آتا ہے. اسی طرح تھنکنگ بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو بلیف سسٹم ہے، جن چیزوں کے بارے میں ہمارا بڑا پکا یقین بنا ہوا ہوتا ہے، وہ ہمارے ویلیو سسٹم کو جنم دیتی ہیں، اور ویلیو سسٹم ہمارے تھنکنگ پروسیس کو انفلوئنس کرتا ہے. تھنکنگ پروسیس وہ ہے جو ہم عام طور پر سوچتے رہتے ہیں. کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں مختلف باتیں مختلف چیزوں کے بارے میں چل رہی ہوتی ہیں. ایونچولی اسی میں سے ہمارے جذبات جنم لیتے ہیں، اور پھر جذبات ایونچولی بیہیویئر میں ڈھل جاتے ہیں. اس میں کور ٹیکنیک کیا ہے؟ ہاؤ کین وی stop this feeling part of brain from reacting so quickly and so irrationally, because it is not supposed to behave rationally, it is the feeling part. ڈان جیکسن اس بارے میں کہتے ہیں کہ you should be able to punctuate your emotions. What is meant by punctuating your emotions? You should be able to sit down, stop and think about the emotion you are experiencing before reacting. اس چیز کے لیے ہمیں اپنے ذہن کو ٹرین کرنا پڑے گا. فوراً سے ایک دم سے جیسے ہم عام جملے بھی بولتے ہیں کہ اس نے جذباتی ہو کر یہ جواب کر دے دیا، اس نے جذباتی ہو کر یہ فیصلہ کر دیا، اس نے جذباتی ہو کر یہ کام کر دیا. اس سے پہلے we need to stop ourselves, we need to think
a little bit about it rationally. اب یہاں پر میں تھوڑا سا اسلامک ٹیچنگ ویلیوز کے بارے میں بات کروں گی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ جب غصہ آئے تو اس جگہ سے ہٹ جاؤ اس جگہ سے. یہ اب مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سائیکالوجسٹ کون ہو سکتا تھا جن کو اللہ نے علم کے خزانے دیے. انہوں نے سائیکالوجی کی زبان کے الفاظ نہیں استعمال کیے لیکن اصل میں ہمیں طریقہ بتا دیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. وہاں سے ہٹ جاؤ, پانی پی لو, وضو کر لو. وضو غصے کو بجھا دیتا ہے, غصہ آگ ہے اور وضو کر لو تو پانی اس کو بجھا دیتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں مطلب اسلام کی خوبصورتی آپ دیکھیے کہ جس شخص کو سائیکالوجی کی مشکل ٹرمز ڈیفیکلٹ کانسیپٹس نہیں بھی آتے لیکن وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا ہے, سنت پر عمل کرنے والا ہے, تو وہ آٹومیٹیکلی یہ فائدے اٹھا لے گا. اس کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ سائیکالوجی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے, لیکن اگر وہ رسول کریم کے طریقوں پر چل رہا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ اس سنت پر عمل. غصہ آیا وضو کر لیا, غصہ آیا وہاں سے ہٹ گئے, غصہ آیا کھڑے ہوئے ہو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہوئے ہو لیٹ جاؤ. کہ آپ جتنا زیادہ کھڑی پوزیشن میں ہوتے ہیں آپ کے ایموشنل برین جو ہے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے, بھاگتے ہوئے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے, اس کو زیادہ بلڈ مل رہا ہوتا ہے, زیادہ جلدی سے وہ ریئیکٹ کر سکتا ہے. بیٹھ جائیں آپ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے, لیٹ جائیں آپ اور زیادہ ریلیکس ہو جائیں گے. پانی پینے آپ کا کافی ایموشنل جو ایک ریاکشن ہے وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں آٹومیٹیکلی یہ گائیڈنس ملتی ہے. تھنک اباؤٹ بوتھ سرفیس ایموشنز اینڈ ڈیپر ایموشنز. پھر بیٹھ کے سوچو کہ یہ ریاکشن ہمارے ذہن میں کیوں آیا, ہم نے اس طرح سے کیوں کہا اور کیوں کیا. دا ٹپ از observe without absorbing. اپنی زندگی کو تھوڑا سا اس نہج پر لانے کی کوشش کیجئے. think of ایک طوفان کے بگولے کی صورت میں سوچئے کہ ایک طوفان کا بگولا, اس میں ایک پتا گول گول گھوم رہا ہے. اب اس پتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ پتا اس وشس سائیکل کا حصہ ہے, اس طوفان کا حصہ ہے. اس کو وہ طوفان جہاں مرضی اٹھا کر پھینکے, ٹھیک ہے, وہ اس طوفان کا حصہ بن گیا ہے. ہمیں اپنی زندگی میں ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسائل, کوئی نہ کوئی جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہائی ٹائڈس لو ٹائڈس آتی ہیں. اس وقت میں اس طوفان کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا آبزرو کرنے کی صلاحیت پیدا کیجئے کہ پیچھے کھڑے ہو کر اس طوفان کو آبزرو کیجئے کہ کیا ہو رہا ہے اور میں نے اس میں کیا کرنا ہے. اور یہ تبھی ہوگا جب آپ ایموشنز پر فوراً ریئیکٹ نہیں کریں گے. آبزرو وداؤٹ ایبزاربنگ. اپنے اندر چیزوں کو جذب کرنے سے پہلے آبزرو کیجئے اور پھر جذب ہونے سے پہلے ریئیکشن سوچ کر پھر جذب کیجئے. ہم عام طور پر زندگی میں کیا کرتے ہیں, ایموشنز, کوئی بھی ایموشنل واقعہ, کوئی بھی ایسی بات جو ہمیں بری لگی, اچھی لگی, جس پر ہمیں دکھ ہوا, ہم ریئیکٹ بعد میں پہلے کر لیتے ہیں اور سوچتے بعد میں ہیں. تو observing without absorbing, this is actually the tip which we need to use. And then we need to manage our emotions. We need to think about it. مقصد یہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ ایموشنز کا بالکل اظہار ہی نہ کیا جائے, ایسا نہیں ہے. بلکہ سائیکالوجسٹس کا کہنا ہے کہ اپنے ایموشنز کو تھوڑا تھوڑا وینٹ دینا چاہیے. کبھی آپ نے آبزرو کیا کہ پریشر کوکر کے اوپر ایک سیفٹی والو ہوتا ہے. وہ سیفٹی والو کس لیے ہوتا ہے کہ پریشر بہت زیادہ بلڈ ان نہ ہو جائے, کیونکہ جب بہت زیادہ پریشر بلڈ ان ہو جائے گا تو پھر کوکر کے پھٹنے کے چانسز ہیں. Yes, this is important that we must manage our emotions and give them a little bit of vent, تاکہ پھٹنے والی صورت, bottled up emotions جسے انگلش میں کہا جاتا ہے کہ don't keep your emotions bottled up inside you, کیونکہ eventually bottled up emotions ایک دم سے پھر پھٹنے کا باعث بنتے ہیں. اب EQ is going to be controlled by IQ. Actually this is important. ہم نے اپنے فیلنگ برین کو ڈسپلن کرنا ہے. کیسے ڈسپلن کرنا ہے, ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ڈسپلن ہوتا کیا ہے. ڈسپلن کی ایک بہت اچھی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ڈسپلن از جسٹ چوزنگ بٹوین واٹ یو وانٹ ناؤ اینڈ واٹ یو وانٹ موسٹ.
ہمیں زندگی میں اپنی پرائیورٹیز اور اپنے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ رشتوں میں ہو رہا ہے، چاہے وہ لانگ ٹرم گولز میں ہو رہا ہے، چاہے وہ بچوں کی تربیت میں ہو رہا ہے، چاہے کسی بھی معاملے میں ہو رہا ہے، ہمیں فوراً ایموشنل فیصلے کرنے سے پہلے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ لانگ ٹرم میں ہمارے لیے کیا اہم ہے۔ کیا اس وقت یہ اہم ہے کہ بچے کو ایک زور کا تھپڑ لگا کر بہت سارا ڈانٹ دیا جائے، یا یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ بچے کے لانگ ٹرم پلاننگ کے بارے میں سوچیں، مستقبل میں آپ اسے کیسا بنانا چاہتے ہیں، اور وہ چیز سامنے رکھ کر ابھی اگر تھوڑا سا آپ صبر کر لیں تو شاید اس کی شخصیت پر کچھ بہتر اثر پڑے، بجائے اس کے کہ ابھی شور شرابہ مچایا جائے، ابھی ہنگامہ کھڑا کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ تو بدتمیز ہے، یہ تو ایسے ہے۔ So basically, disciplining your emotions involves what you want now. ابھی آپ کا کیا ایموشنل برین آپ کو ابھی کیا کہہ رہا ہے، فوراً اٹھ کر ایک تھپڑ لگاؤ، لیکن آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا بچہ یا جو بھی ہمارا اسٹوڈنٹ یا جو بھی ہمارے رشتے ہیں وہ ایک بہتر نہج کی طرف جائیں، ایک اچھی پازیٹیو سوچ کی طرف جائیں۔ تو پھر ہمیں اس میں چوز کرنے کی ضرورت ہے کہ what we want now and what is that we want the most. It is very important to understand that emotional intelligence is not the opposite of intelligence. یہ اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس جو عام لفظوں میں جس کو انٹیلیجنس کہا جاتا ہے اس کے اپوزٹ نہیں ہے۔ It is not the triumph of heart over head, it is the unique intersection of both. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل کو بالکل سائیڈ پر رکھ دیں اور ایموشنز پر فوکس کرنا شروع کر دیں، یا اپنے ایموشنز کو بالکل سائیڈ پر رکھ دیں اور عقل پر فوکس کرنا شروع کر دیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی عقل کے ذریعے اپنے جذبات کو سنبھالنا ہوتا ہے، مینیج کرنا ہوتا ہے اور ان کو صحیح انداز میں ایکسپریس کرنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک کوٹ کرنا چاہتی ہوں، جو چیز ایک ہمارے پاسٹ میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ان کا یہ کوٹ بہت اپلیکیبل لگتا ہے، بہت سمجھ میں آنے والا لگتا ہے کہ میں اپنے معاملات میں سب سے نیچے ایموشنز کو رکھتا ہوں، ایموشنز کے اوپر عقل کا پہرا بٹھاتا ہوں اور عقل کے اوپر شریعت کا پہرا بٹھاتا ہوں۔ تو یہ ترتیب اگر ہم اپنی زندگی میں اپنانے کے قابل ہو جائے تو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ اقبال نے بھی کچھ اسی طرح کہا کہ بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑیے۔ تو ظاہر ہے ایموشنز سب سے نیچے، پھر اس کے اوپر عقل کا پہرا اور پھر اس کے اوپر شریعت کا پہرا، کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سی باتیں ہماری چنی منی چھوٹی سی عقل میں نہ آئے اور وہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی بڑی حکمتیں ہوں شرعی احکام کی صورت میں۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ بنیادی طور پر ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ عقل اور دل دونوں کی انٹرسیکشن، یعنی دونوں کے ملاپ سے ہی ایک ہیلدی بیلنسڈ پرسنالٹی بن سکتی ہے۔ نیورو سائنٹسٹ انٹونیو ڈیماسیو's take on intellect versus emotions is emotions and reasons are intertwined and both are critical to problem solving. ایموشنز اور ریزن دونوں کو اکٹھے لے کر چلنا ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ کہنا کہ جی میں تو بہت ایموشنل ہوں، میں تو بہت سینسیٹیو ہوں، اور اس کو فخریہ بیان کرنا یہ بھی بے وقوفی ہے، اور یہ کہنا کہ ہم تو بالکل ایموشنل نہیں ہیں، ہم تو بالکل سارے فیصلے عقل کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے درمیانی راستہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ نہ تو ایموشنز پوری طرح ہماری زندگی پر حاوی ہونے چاہیے اور نہ صرف اور صرف عقل، بلکہ ہمیں، کیونکہ جو لوگ زبانی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صرف عقل سے فیصلہ کرتے ہیں، ہم صرف جذبات کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، ایونچولی یا تو وہ اندر سے بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یا پھر وہ ایموشنل آؤٹ برسٹس دیتے ہیں۔ آؤٹ برسٹ سے کیا مراد کہ جب باٹل کے اندر پریشر اتنا زیادہ جمع ہو جاتا ہے کہ باٹل اس پریشر کو روک نہیں سکتی، تو پھر وہ ایک دھماکے سے پھٹ جاتی ہے۔ اور یہی ہماری عام زندگیوں میں بھی ہو سکتا ہے اگر ہم ایموشنز کو کنٹرول کر کے تھوڑا تھوڑا ان کو مینیج کر کے سمجھ کے ان کو ریلیز نہ کریں، ان کو صحیح طریقے سے اپنے بیہیویئر میں ڈھالنا ہی کمال ہے، وہی ایموشنلی انٹیلیجنس کہلائے گا۔
It means practice active thought and awareness of your own and others' emotions and the ability to think of the complex and multiple reasons behind those emotions. اب یہ بنیادی طور پر اس سارے میں یہی کہا گیا کہ آپ نے سوچ سمجھ کر اپنے ایموشنز کو اینالائز کر کے پھر ان کا اظہار کرنا ہے، اور ان کا اظہار ایک صحیح طریقے سے کرنا ہے. لیکن جب آپ کے اظہار کرنے کی سٹیج آئے، جب آپ کے ایموشنز کو بیہیویئر میں ڈھالنے کی سٹیج آئے، تو اس وقت آپ کے پاس عقلاً دلائل اتنے ہونے چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے آپ یہ پروسیس کر چکے ہوگے آبزرو وداؤٹ ایبزاربنگ کا، اور آپ دیکھ چکے ہوگے کہ مجھے سوچ سمجھ کر عقلاً میرے پاس یہ دلیل ہے کہ ہاں مجھے اس وقت پر ایسے بیہیویئر شو کرنا چاہیے اور اس کا یہ فائدہ ہوگا. تو جب آپ یہ پروسیس میں سے گزر چکے ہوتے ہو تو پھر آپ اپنے جذبات کا صحیح اظہار کرنا سیکھ جاتے ہو، اینڈ دیٹ از ایکچولی سکسیس. ونس یو کین ڈو دیٹ یو آر ایموشنلی انٹیلیجنٹ. آئندہ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کون سے سمٹمز ہیں، کون سے بیہیویئرز ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم خود ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں یا نہیں ہیں. ایک طرح کا تھرمامیٹر ہے کہ ہم اپنے اندر لگا کر دیکھ سکتے ہیں، دوسروں کے اوپر نہیں، اپنے اندر. یہ سب چیزیں ہمارے اپنی تربیت کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہمارے اپنے اندر لانے کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ بہرحال یہ ہماری زندگی ہے. اس زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہم نے خود ہی بیٹھنا ہے اور خود ہی بیٹھے ہونا چاہیے. جو شخص ہر بات میں یہ کہہ کر اپنے بری ذمہ ہو جاتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیا اور فلاں حالات کی وجہ سے ایسا ہوا، وہ بہت کمزور شخص ہے، اور وہ بہت بنیادی طور پر ذمہ داری قبول نہ کرنے والا شخص ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سا تھرمامیٹر ہے جس کو لگا کر ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری سمٹمز، ہمارے بیہیویئر ہمیں بتائے گا کہ ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں یا نہیں ہیں. ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا آئیکن پریس کر لیجئے. آئندہ جو بھی ویڈیو آئے گی وہ آپ کو فوراً سے پتہ چل جائے گا کہ کون سی ویڈیو آئی ہے اور کس ٹاپک پر آئی ہے.